الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، میں نے قرآن مجید کی ایک انتہائی مختصر سی صورت جس کو سورہ عصر کہا جاتا ہے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر حقیقت کی ایک دنیا بھر دی ہے، اور انسان اسی صورت کے اوپر اگر غور کر لے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی ہدایت کے لیے یہی ایک صورت جو ہے وہ کافی اور شافی ہے۔ اس کے اندر بڑے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سبھی انسان خسارے میں ہیں۔ آگے استثناء کر دیا گیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور جو حق کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یعنی کوئی انسان بھی اپنے اندر یہ چار صفات اپنا لے اور وہ خسارے سے بچ سکتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا حاکم مطلق تسلیم کر لے، اللہ کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کر لے، اور اپنی آزادی اور خود مختاری کو چھوڑ دے۔ اور جب اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ بڑا ہے، میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، پھر بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس کے حکم کی نافرمانی کرے۔ غلام جب غلام ہے تو ہمیشہ کے لیے غلام ہے، اور وہ ہر وقت اس کے حکم کا پابند ہے، اس کے قانون کا پابند ہے۔ وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو بندے کا کام ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بندہ بیٹھ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ اور یہ کام ہیں، یہ کام کرو کیونکہ تم نے مجھے اپنا رب مانا ہے، مجھے اپنا خالق مانا ہے، اور ساتھ یہ بھی مانا ہے کہ میں نیک اعمال کروں گا۔ تو نیک اعمال کیا ہیں؟ کہ میں کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر ظلم اور فساد بڑھ گیا ہے، آگے بڑھو اور ظلم اور فساد کو مٹاؤ، اور میں اگر اس پہ ایمان لایا ہوں تو اس نے مجھے حکم دیا، تو میں یہی نیک عمل ہے کہ میں آگے بڑھوں اور معاشرے کے اندر ظلم و فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے جد و جہد کروں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے حق ادا کرو، تو معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، تو میں آگے بڑھوں اور لوگوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھاؤں اور دنیا کے سامنے جد و جہد کروں کہ لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اسی طرح جو کرنے کا کام ہے اس کو نیک اعمال کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ 5 وقت مسجد میں جا کے میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو یہی نیک عمل ہے کہ میں اس پر ایمان لانے کے بعد اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے فوراً مسجد کے اندر جاؤں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، اس کی تسبیح بیان کروں، اس کے حکم کی بجاوری کروں، اور وہاں سے پھر وہ مجھے وہ ہدایت دیتا ہے کہ جاؤ، معاشرے کے اندر چور بازاری بڑھ گئی ہے، معاشرے کے اندر فساد بڑھ گیا ہے، قتل و غارت گری بڑھ گئی ہے، جاؤ معاشرے کے اندر جا کے عدل و انصاف کا جو ہے وہ نظام قائم کرو، اور میں آگے بڑھوں اور معاشرے کے سامنے اس حقیقت کو رکھوں جو اللہ رب العالمین نے مسجد کے اندر جس کی مجھے ہدایت دی ہے، اور میں آگے بڑھ کر اس کام کو کروں، اور اسی کام کو کرنے کا نام ہی نیک عمل ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وتواصوا بالحق، کہ پھر انسان جو جس بات کو اس نے حق سمجھا ہے اس حق کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو آپ جانتے ہیں
کہ حق جو ہے اس پہ عمل کرنا، پھر حق کی بات کہنا، پھر حق کو لوگوں تک پہنچانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ہر بندے کا کام بھی نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور جو یہ مشکل کام سر انجام دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بڑا ہی سرخرو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات بہت زیادہ بلند ہیں۔ فرمایا قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، حق کہنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ حق کہہ دو، خواہ کسی کو کڑوا ہی کیوں نہ لگے۔ حق جو ہے وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ جب آپ معاشرے کے اندر حق کہیں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ سودی نظام کو ختم کر دو، تو جو سود کھانے والے ہیں ان کو تو کڑوا لگے گا، وہ تو اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ سودی نظام کا خاتمہ کیا جائے، تو لوگوں کا سارا نظام جو ہے وہ سود کے اوپر چل رہا ہے، وہ کیسے اس بات کو گوارا کریں گے؟ اس لیے حق کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا